بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین و معین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ سیریز جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اسلامی جنگیں کیوں اور کیسے۔ آج انہی جنگوں میں سے ایک جنگ جس کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع۔ ہم اپنے قم المقدس کے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید فیاض محسن صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر و عافیت سے انشاءاللہ۔ قبلہ اب تک جو مسلسل جنگوں کے بارے میں یا غزوات کے بارے میں جو بیان کی جا چکی ہیں، ہمارے آڈینس ہمارے ویورز اسے مستقل دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ الحمدللہ مستقل ان کی طرف سے فیڈ بیک آ رہا ہے اور کچھ اور ان کی طلب بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کس جنگ کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں؟ اب یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی سلام و احترام اور اپنے ناظرین اور ویورز کی خدمت میں بھی سلام و احترام۔ آپ نے جی حکم فرمایا کہ ذات الرقاع کے سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ یہ سن 4 ہجری میں واقع ہوئی تھی یہ جنگ، اور مدینے سے 85 کلومیٹر فاصلے کے اوپر شمال کی طرف۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اپوزٹ میں رسول اللہ کے یعنی لشکر اسلام کے مقابلے میں لشکر کفار تھا۔ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ غطفان، اگر غلط بولوں گا تو اصلاح کر دیے گا بغیر تکلف کے۔ تو قبیلہ غطفان میں 2 ان کے خاندان تھے، ایک سالبہ تھا، ایک اور بنی محارب تھا غالباً۔ تو ان دونوں خاندان سے لشکر اسلام کی جنگ ہونا طے تھی، اور چونکہ بھی ایک آؤٹ لائن اس ذات الرقاع کی ہم پیش کر رہے ہیں، اس لیے بھی انٹر نہیں ہوں گے اس کے اندر۔ آخر میں کوئی خون ریزی، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہوئی، کہیں کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا، اور مشرکین یہ سب بھاگ گئے تھے چھوڑ چھاڑ کر کے، جو مال غنیمت ملا مسلمانوں کے حال میں۔ لیکن اس ذات الرقاع میں بہت سارے انٹرسٹڈ واقعات موجود ہیں۔ جی ہم کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے بارے میں جو اطلاعات ہیں، معلومات ہیں، وہ انفارمیشنز آپ آڈینس کی طرف پہنچائیں۔ اس میں ہم شروع ہی کرتے ہیں کہ یہ نام آپ کو کچھ عجیب سا نہیں لگتا ہے؟ اس کے نام کے سلسلے سے شروع کیا جائے بہتر ہے۔ بھائی بولنے میں تو زبان ذرا سا اینٹھ جاتی ہے، سوچ کے بولنا پڑتا ہے۔ اصل میں اردو میں ایک لفظ ہے رقا، جی تو یہاں پہ بہت احتیاط سے بولنا پڑتا ہے۔ ذات الرقاع ہے، پہلی فرصت میں اگر بغیر زیر زبر کے آدمی توجہ کرے تو رقاع ہی پڑے گا اس کو۔ اگر اجازت ہو تو 1-2 جملے اس کے پہلے میں بول کر کے بسم اللہ۔ جی یہ غزوہ بنی نذیر جو ہم اس کے سلسلے اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، جی، تو غزوہ بنی نذیر کے بعد یہ غزوہ ذات الرقاع واقع ہوئی ہے۔ جی، اور ممکن ہے کہ ہمارے ویورز کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آغا آپ یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ تاریخ میں موجود ہے، ٹھیک ہے موجود ہے، لیکن کیا قرآن میں بھی؟ کیونکہ صدر اسلام کا زمانہ ہے، رسول گرامی اسلام موجود ہیں، متن جامع میں لوگوں کے درمیان موجود ہیں، کیا قرآن نے بھی اس کی طرف کہیں کوئی انگشت انگلی رکھی ہے، اس کے اوپر اشارہ کیا ہے؟ بالکل کیا۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ 101، 102 اور 103 اکارڈنگ ٹو مفسرین، ان کے حساب سے یہ 3 آیت قرآن مجید کی یہ غزوہ ذات الرقاع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے کہا کہ اسے ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں؟ تو کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں صاحب اس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں۔ جو چیز ہسٹورینز نے، مورخین نے لکھی ہے اور وجوہات بیان کیے گئے ہیں، اس میں کچھ وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلے اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ خود رقعہ کیا چیز ہوتی ہے۔ رقعہ کا مطلب، ابھی اگر یہ اجازت ہے آپ کی، بسم اللہ، یہ ایک کاغذ ہے، ٹھیک، جی، اگر اسے پھاڑ دیجئے بیچ سے، ایک ٹکڑا ہو جائے گا نا، جی، یہ پورا کاغذ نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے۔ تو ٹکڑے کو
رقع کہتے ہیں، اب چاہے وہ کاغذ کا ہو، کپڑے کا ہو، چمڑے کا ہو، کسی چیز کا ہو، پتے کا ہو. تو اب یہیں سے یہ بات نکلی ہے، یہاں سے. لیکن رقع تو سمجھ میں آ گیا، ذات الرقع سے کیا مطلب ہے صاحب؟ یہ جنگ ذات الرقع کیوں کہی جاتی ہے؟ ایک وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بیچارے بڑے غریب سے ہوا کرتے تھے، ان کے پاس تو کچھ گھوڑا، ہاتھی، سواری، مرکب، خچر، کچھ بھی ان کے پاس تھا نہیں بیچاروں کے پاس، مجبور تھے پیدل چلنے کے لیے. آغا مدینے سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر؟ تقریباً 70 سے 80، 85 کلومیٹر میں نے ابھی کہا، ٹھیک ہے جی. 85 کلومیٹر پیدل. اربعین میں ہم لوگ جاتے ہیں نا جی، 3 دن تک نجف سے کربلا. جی. اللہ نصیب کرے سب کو، ہمیں، آپ کو، ویورز کو، جو نہیں سن رہے ہیں انہیں بھی اور جو سن رہے ہیں انہیں بھی. تو 80 کلومیٹر ہم لوگ 3 دن 4 دن میں چلتے ہیں. پیر کا کیا حال ہوتا ہے اندازہ لگائیے. ابھی ساری سہولیات موجود رہتی ہیں ہر اعتبار سے، لیکن اس زمانے میں رسول اللہ کی یہ جو فوج، یہ لشکر نکلا ہے مدینے سے 85 کلومیٹر، مسلمان بیچارے پیدل جا رہے تھے. اور ایک چیز اور آ گیا، یہ ہم جس روڈ پہ چلتے ہیں وہ ہمیں کلین اور صاف ملتا ہے. جی، وہ اوبڑ کھابڑ دشت صحرا، اللہ جانے کیسا راستہ رہا، پہاڑی، پتھر ہی پتھر. پیر کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ بیچارے یہ مسلمان فوجی جو تھے یہ چل نہیں پا رہے تھے. تو انہوں نے کپڑوں کے ٹکڑوں کو اپنے پیروں پر لپیٹا. ان ادر ورڈز یو کین سے، آج کی زبان میں آپ کہیے بینڈیج سے اپنے پیر کو انہوں نے باندھا، لپیٹا. اس بنیاد کے اوپر اسے ذات الرقع کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا. یعنی ایک ٹکڑا ہو یا کئی ٹکڑے ہو، متعدد ٹکڑے اپنے پیروں کے اوپر باندھے تاکہ راستہ چل سکیں، تکلیف ان کو کم ہو. مطلب یہ تھی مشکلات ہو رہی تھی اس وقت میں چلنے میں کہ ان کے پیروں کے ناخن اکھڑ گئے تھے، کھال پھٹ گئی تھی، چھالے ہو گئے تھے، جس بنا پر انہیں وہ پارچہ باندھنا پڑ رہا تھا. اسی وجہ سے دوسری بات جی کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں پرچم تھا، اس پرچم کے اوپر پیوند لگے. پیوند میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، البتہ بھائی کپڑے کے ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر کے وہ پرچم بنایا گیا تھا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذات الرقع ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی غزوہ ذات الرقع میں نماز خوف پڑھی تھی. اس کے بارے میں بعد میں ہم مفصل گفتگو کریں گے، یہاں پہ صرف نام سن لیجیے آپ. تو اب چونکہ نماز خوف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شارٹ کٹ نماز ہے، تو شارٹ کٹ کا مطلب کہ اس کا ٹکڑا الگ ہو گیا، یہ ٹکڑا الگ ہو گیا. بالآخر وہ ایک جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے البتہ سیکوینس نہیں بلکہ وہ ایک نماز کا تصور، کامل نماز جو ہمارے ذہن میں ہے، وہ وہاں پہ شاید ہم کو دیکھنے 4 رکعت ہمارے مسلسل ہے جی، یہ سب کے ذہن میں ہے. ہاں وہی اسے ٹکڑے کیا گیا ہے، پارٹ میں اس بات کو ابھی بولنا نہیں چاہ رہا، تو وہ اس لیے اس کو واضح کر دے گئی. جی جی. تو وہ وہاں پہ خیر پڑھی گئی، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ نماز پیوند والی نماز ہے. ہاں، ٹکڑوں میں پڑھی گئی اور پیوند لگا کے پڑھی گئی، کیا کیا ہے. جی جی. چوتھی چیز یہ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں پہ ایک درخت تھا، اس جگہ پہ جہاں پہ لوگ اکٹھا ہوئے تھے، ایک درخت تھا جس کا نام تھا ذات الرقع. خود اس درخت کا نام جی، جسے ذات الرقع کہا جاتا تھا. معمولاً دیکھیں چاہے بدر میں، احد میں یا حمراء الاسد میں، یہ سب جنگوں کے نام ہیں. بدر مثلا وہ کنویں کا نام تھا، چونکہ اس آدمی نے اس کنویں کو کھودا تھا، بدر نام کے آدمی نے، اس لیے وہ علاقہ وہ بدر کے نام سے کہا جانے لگا. تو یہاں پہ درخت تھا. پھر ایک چیز بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کی چوٹیاں کالی، سفید اور لال رنگ کی ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد کے اوپر اس کو ذات، اب کیا اس کا ربط ہے، یہ ایک بہت مفصل بحث ہوگی، اور قطعاً 2-3 ایپیسوڈ میں بھی یہ سب باتیں پھر ختم ہوگی اگر ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انٹر ہو جائیں گے. تو بلکہ ایک چیز اور بھی کہی گئی، کیونکہ گھوڑے کے رنگ، جی یہ اگلا پوائنٹ تھا. جی، اب آپ بیان کریں. اور جی وہی رنگ جو یا پہاڑوں کے بتائے گئے یا وہ جس سواری جو تھی ان کے رنگ بتائے گئے. یہ البتہ یہ بات جو ہے، یہ ابن حبان نے اس بات کو کہا ہے کہ جو گھوڑے وہاں پہ آئے تھے وہ لال، سفید اور کالے تھے. لیکن بعض مورخین کہتے ہیں نہیں صاحب، ابن حبان نے جو ہے وہ خیل کو جبل کر دیا. نقطے کے ہیر پھیر سے جیسے خدا جدا ہو جاتا ہے، تو خیل لکھیے آپ، خے یہ لام. جی. اب وہ نقطہ ادھر ادھر کر دیے ہو جائے گا جبل. ایک نقطہ یہ میں کا ایک نقطہ غائب کر دیے، خے کا نقطہ نیچے لیتے آئیے، جبل ہو جائے. تو یہ ایک ذرا سا یہاں پہ کنٹروورسی پائی جاتی ہے.
اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ جتنی باتیں ہم نے 6 پوائنٹ ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ سب کو اکٹھا کر دیجئے، ساری وجوہات اس بنیاد کے اوپر اس کو ذات الرقا کہا جاتا ہے۔ لیکن جی اس جنگ کا صرف یہی ایک نام نہیں ہے، بالکل، اس غزوے کا نام جو ہے وہ غزوۃ الاعاجیب، جی صحیح، جی، غزوۃ الثعلبہ اور غزوۃ المحارب، یہ 3-4 ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ بھی یہیں پہ اس بات کو پورا کر دوں کہ یہ ہوئی کب تھی، یہ تو میں نے آؤٹ لائن میں کہا کہ 4 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، مطلب بخاری نے 7 ہجری محرم کا مہینہ ظاہراً اس چیز کو کہا ہے، اور بھی مختلف تاریخیں ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو لیکن جو مشہور و معروف ہے وہ یہی ہے کہ بنی نذیر کے بعد 4 ہجری میں یہ جنگ رونما ہوئی ہے۔ ایک چیز اور ہے آقا، ہم نے ایک نام چھوڑ دیا تھا، وہی نام اچھا ہے، غزوہ بنی انمار، غزوہ بنی انمار بھی اسی جنگ کا نام ہے۔ تو یہ اس کا ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو یہ تو واضح ہو گیا کہ یہ جنگ کس دور میں ہوئی اور اس نام کی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کا نام، یہ سارے نام رکھے گئے ہیں، یہ سب بیان ہو چکا ہے۔ جنگ رونما ہوئی ہے، کس سن میں ہوئی ہے، اور اب جنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ باہر نکلا جائے جنگ کرنے کے لیے۔ کن سے ہو رہی ہے جنگ، یہ بھی واضح ہے کہ مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے۔ مسئلہ ہے جب نکلا جاتا ہے جنگ کے لیے، تو پیچھے بھی آپ ایپیسوڈ میں یہ بات کہہ چکے ہیں پچھلی جنگوں کے سلسلے میں۔ ایک منٹ، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات یہیں پہ کاٹ رہا ہوں، اس میں وہ رہ جائے گا، مس ہو جائے گا، بعد میں پھر افسوس ہوگا کہ ہمیں یہ والی بات تو تم نے بتائی نہیں۔ جی میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ غزوۃ الاعاجیب، جی آپ کو، یعنی میں تو جب بولتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے، آپ کو تعجب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جی بالکل، یہ عجیب، یعنی میں خود ہی سے سوال کریٹ کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ کہ عجیب کیا چیز ہوتی ہے، ہوتا ہے؟ جی یہ اس کو عجیب کیوں کہتے ہیں؟ عجیب میں جو عین جیم اور بے عجب، یعنی تعجب جسے ہے، آشچریہ جنک چیزیں اس کے اندر کیا ہیں، ادبھت چیزیں کیا ہیں، انکریڈیبل کیا چیز ہے اس کے اندر، تو خود اسی وجہ سے کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن کچھ ہے، کچھ ایسی انٹرسٹڈ تعجب برانگیز چیزیں اس غزوے میں پیش آئی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس کو غزوۃ الاعاجیب بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ اپنا سوال پھر سے ریپیٹ کر دیں تاکہ میں جواب دے دوں۔ جی، ہمارا سوال یہ تھا کہ رسول خدا جنگ کے لیے نکلے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، پچھلی ایپیسوڈ میں بھی یہ تھا کہ کسی کو وہاں پر جانشین بنایا ہے۔ اس جنگ میں جب نکل رہے ہیں تو اس جنگ میں پرچم کس کے ہاتھ میں تھا اور یہاں پر کس کو اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہے؟ بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے، البتہ یہ پورا خطبہ اس کے اوپر اشرے پڑھ سکتے ہیں صرف اسی ایک جملے کے اوپر، اور پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ سیرت رسول یہی ہے کہ جب بھی مدینے سے نکلے ہیں تو کسی نہ کسی کو اپنا جانشین بنا کے نکلے۔ کتنے دن کے لیے جاتے تھے آقا جنگ کے اوپر؟ 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، آقا 1 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ملتا ہے کہیں بھی، 1 سال کا بھی ہے نہیں، میں میکسیمم اس کو کھینچتان کر کے آگے لے آ رہا ہوں کہ رسول اللہ 1 گھنٹے 1 دن کے لیے بھی باہر نکل رہے ہیں مدینے سے تو کسی نہ کسی کو اپنا جانشین بنا کے جا رہے ہیں، جی، اس سے طولانی مدت کے لیے نکل رہے ہیں تب بھی کسی نہ کسی کو بنا کے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ صاحب پچھلے والوں میں تو آپ نے بتا دیا کس کو جانشین بنا گئے، اس جنگ میں کس کو؟ میں ایک 100% شیورٹی کے ساتھ اس بات کو یہاں پہ اس لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ خود تاریخ میں کنٹروورسی پائی جاتی ہے۔ جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت اسلامی کے حاکم سوم کو، البتہ حاکم سوم بعد میں بنے ہیں، ان کو رسول اللہ نے اپنا جانشین بنایا، کچھ لوگ اس کو تردید کرتے، انکار کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں، ابو ذر غفاری کو اپنا جانشین بنا کے مدینے سے نکلے ہیں۔ اب یہاں پہ اجازت ہو تو ذرا سا موضوع سے 30 سیکنڈ ہٹ کر کے ایک بات کہہ دیں، شاید کم ہی اجازت ہے آپ کی، کیونکہ میں مینیجر آپ ہی ہیں اس وقت یہاں کے۔ تو آقا دیکھیے، ماتم کرنے کا دل کرتا ہے ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر جنہوں نے رسول گرامی اسلام کی وفات کے بعد خود سے آ کر کے اپنے خواہشات، اپنی مرضی کے حساب سے دنیا بھر کی چیزیں گڑھی اور گڑھ کر کے
اپوائنٹ کر لیا حاکم. وہ رسول جو 1 گھنٹے کے لیے جائے، 1 دن کے لیے جائے، 1 سال کے لیے جائے، وہ اپنے بعد کے لیے مدینے میں ایک جانشین اپنا اپوائنٹ کر کے جا رہا ہے. وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوگا یا ہو رہا ہے تو ہاؤ کین اٹ میں بھی پاسبل، کیسے ممکن ہے یہ بات کہ وہ بغیر کسی جانشین کو معین کیے ہوئے اس امت کو اور اس دین مبین اسلام کو چھوڑ کر کے چلے جائے. آپ باور کیجئے گا، آپ یقین کیجئے گا اس بات کے اوپر. ہم حکیم ہیں رسول کرام اسلام. ہم لوگ چونکہ جذبات میں بہنے والے ہیں، ہم سے مراد ہے کہ انسان بنی بشر، کسی فرقے کسی دھرم اور مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح. انسان جو ہے یہ جذباتی ہے اور جذبات سے کام نہیں ہوتا ہے. پروردگار عالم نے بہت بڑی نعمت عقل کے نام کے اوپر عطا کی ہے، شعور دیا ہے، عقل دیا ہے کہ دیکھو، غور کرو، سمجھو اور اس کے اعتبار سے پھر عمل کرو. بالآخر مسلمانوں کو ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہے. بہت خوب استفادہ کیا. یہ بات قبلہ ہماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن یا 1 گھنٹہ یا طولانی زمانے کے لیے اگر مدینے کو ترک کر رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اپنا جانشین وہاں پر معین کر کے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ جس جانشین کو رسول خدا امت کے لیے چھوڑ کر گئے، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ اس جنگ میں کس جگہ پر اور آپ کا کیا کیریکٹر ہے اس جنگ میں؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی غزوات ہو، جنگ ہو، جو سریہ یہ لڑی گئی ہیں، سب میں اکثر و بیشتر میں، یعنی آپ 99.99% کہہ سکتے ہیں کہ پرچم بردار جنگ کے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. یعنی کمانڈر ان چیف اس جنگ میں بھی امیر المومنین سلام اللہ علیہ تھے. لیکن تعداد کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ کتنے لوگ رسول اللہ کے ساتھ مدینے سے آئے تھے اس جنگ کے لیے؟ جی. تو جو منیمم ہمارے پاس عدد موجود ہے تاریخ میں وہ 400 کی ہے، 400، کم سے کم 400 اور میکسیمم جو ہے وہ 700 سے 800 لوگ تھی. ایک بہت بڑی تعداد ہے جی. یعنی کم نہیں ہے. اب تک کی تعداد کو اگر مد نظر رکھیں تو اچھی خاصی تعداد ہے. تو یہ لوگ آئے ہیں اور اس طرف سے تعداد مشرکین کی ایگزیکٹ تعداد نہیں معلوم ہے. مسلمانوں میں کوئی عورتیں اس جنگ میں نہیں گئی تھیں، لیکن اس طرف میں بہت ساری عورتیں آئی تھیں اور اس کے شواہد موجود ہیں. جو کچھ باتیں انشاءاللہ بھی بیان کروں گا میں، جیسا بات آتی رہے گی تو اس میں پتہ چلے گا کہ عورتیں کیا کر رہی تھیں اور عورتوں کا کیا رول تھا. سمجھے آپ؟ تو یہ ایک مختصر سی آؤٹ لائن تھی. البتہ یہاں پہ یہ ضروری ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا کہ کسی بھی غزوہ، کسی بھی جنگ، کسی بھی سریہ، جو کچھ بھی یہ پیش آئی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ریزنز کو، ان کے کازز کو، وجوہات کو سمجھیں کہ آخر یہ کیوں جنگ پیش آئی. اور میرے خیال سے اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں اس چیز کو. میں بہت معذرت چاہوں گا اس وقت قبلہ آپ کو فی الحال، کیونکہ ہمارا یعنی جو پروگرام کا ٹائم ہے وہ اس وقت یہاں پہ تمام ہوا چاہتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ فی الحال آپ سے اس وقت میں ہم رخصت لیں گے، اور آگے کی جو نکات ہیں یا پوائنٹس ہیں یا انفارمیشن ہے اس جنگ کے سلسلے میں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے ویورز کے لیے لے کر حاضر ہوں گے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے لیے. ناظرین کرام، یہ تھی غزوہ ذات الرقاع، جس کے سلسلے میں ابھی مختصر سی گفتگو ہوئی ہے، اور زیادہ انفارمیشن اور نکات اور پوائنٹس اگلے ایپیسوڈ میں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ.